بہت زیادہ اس ملک میں ایک بندے کو یہودی ایجنٹ ہمیشہ کہا جاتا تھا. آج لیکن سب کو کلیئر ہو گیا کہ یہودی ایجنٹ ہے کون اصل میں اس ملک میں. اور آج بڑی کلیئرٹی ہوگی کہ کیا ہوا تھا. عمران خان کا جو رجیم چینج، عمران خان کو اتارا گیا اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے پی ٹی آئی کے کارکنان پہ، وہ سب بڑے نظر آ گئے. 2 سال سے عمران خان جیل میں، اور ایسی جیل میں ہے کہ آج تک کوئی سیاسی قیدی کبھی اس طرح کی جیل میں نہیں گیا. تو سب نظر آ گیا کہ اس کی وجہ کیا. اس کی وجہ صرف اسرائیل ہے. اسرائیل کو ماننا، اسرائیل کو ریکگنائز کرنا. جب ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی پلان دیا اور اس میں اس نے صاف کہا کہ جو پاکستانی جو حکام ہیں، پاکستانی نام لے کے اس نے کہا کہ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں اس میں. اور وہ جو 20 نکاتی پلان ہے وہ کیا ہے، 20 نکاتی پلان کی ڈیٹیل میں کیا جائیں، وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے. کہ وہ امریکہ نے ایک اور پلان دیا ہے کہ جس میں ایک طرح سے فلسطینیوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک طرح سے فلسطین کو جیل قرار دینے کا پلان ہے. اس میں صاف کہا ہے کہ حکومت بنے گی، حماس شامل نہیں ہوگا، معاشی ترقی کا پلان ہوگا. اور وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہ رہے تھے غزہ کے ساتھ، فیوچر غزہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک اس طرح کا پلان ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس میں 2-3 شرائط ہیں، جیسی کہ یرغمالیوں کو رہا کریں یا فلسطینیوں کے لیے اگر کوئی شرائط ہیں بھی تو وہ پوری کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کب مکر جائیں کیا ہو. لیکن اس میں جو جس طرح ساتھ دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اس سے باتیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت اتارنا، عمران خان پہ ظلم کرنا، اس طریقے سے دبانا کہ کبھی بول ہی نہ سکے، کبھی اٹھ ہی نہ سکیں، اس سب کو پشت پناہی حاصل تھی. کس طریقے سے پشت پناہی حاصل تھی اور کیوں پشت پناہی حاصل تھی، سامنے بات آگے. اور میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ہمیشہ کہتے رہتے تھے عمران خان نے بھی ٹویٹ نہیں کیا، عمران ابھی بھی کہہ رہے ہیں. مزے کی بات میں دیکھوں کچھ جو ان کے ٹاؤٹس ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 1-2 جو ہے نا ہومیوپیتھک قسم کے ٹویٹ کر کے حکومت کے خلاف اب عمران خان کے پیچھے پڑ گئے. اقرار الحسن سمجھتے ہیں جیسے عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا. عمران خان جیل بیٹھا ہے بھائی، وہ جیل بیٹھا ہے، وہ آئسولیشن کی جیل میں ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کی جو کچھ چیزیں آتی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں. عمران خان کو چھوڑ دو، عمران خان کی جان چھوڑ دو. آپ بتاؤ کہ اپنی حکومت کے خلاف کیا آپ کر رہے ہو. ایک ٹویٹ کر دیا بس. یہی آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں، یہ پلان دیا ہوتا، ٹرمپ نے یہ پلان دیا ہوتا، ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کھڑا ہوتا، آپ سوچیں کہ پھر یہ اس وقت کیا قیامت مچی. عمران خان کی حکومت میں شمع جو جیسی کوئی عورت ہوتی جو کہ اسرائیلی اپولوجسٹ جسے کہتے ہیں، جو ہمیشہ سے کہتی ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، ہمیشہ سے اس حق میں رہی ہے. اور اب تو بات بہت کلیئر آ گئی نا، اب تو بات بہت کلیئر آ گئی کہ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ حکومت کھڑی ہے، اس سارے پلان میں پاکستانی حکومت کھڑی ہے. کوئی اس وقت کوئی احتجاج کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ جتنے چابی والے کھلونے ہیں، جتنے چابی والے عمران خان کے دور میں ذرا سی بات ہوتی تھی، 150 روپے پیٹرول تھا تو یہ سارے باہر نکل آتے تھے. ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تھی فرانس کے خلاف، یہ سارے یہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا ہوتا تھا. بڑے خاموش بیٹھے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسرائیل کو یہ قدم ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا کہ آپ نے وہ پلان جس میں اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں، جس میں فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو ایک اور جیل بنانے کی جو ہے نا، یہ جیل بنایا جا رہا ہے اور اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہے. اس کو بڑا اچھا ایک نام دیا فیصل وڑائی صاحب نے کہ یہ ایک سرنڈر پلان ہے. سرنڈر کریں، آپ اپنے ہتھیار چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور یہ بھی کہا گیا ہے اگر یہ پلان مانو گے نہیں تو بس پھر ہم تو اپنی جاری رکھیں گے جو ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل تھریٹ ہے یہ سارا پلان. اس کو اگر حماس مان بھی لیتا ہے اور اس میں تو وہ کیوں مانے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کتنی لاشیں اٹھائیں، وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں وہاں پہ. لیکن اس پلان کو سپورٹ کرنا، اس کو انڈورس کرنا، یہ ایک طرح کا ظلم ہوگا. اور تاریخ یہ ظلم یاد رکھے گی. ایسا نہیں ہے یہودی ایجنٹ کہنے والے جو لوگ کس کو کہتے تھے، تاریخ یاد رکھے گی کہ کن لوگوں نے اس پلان کو منظور کیا، کیونکہ اس سے آگے اور تباہیاں مچیں گی. ابھی تو یہ شروع ہے نا، آغاز ہے. اس پلان کو یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کو بھی تاریخ یاد رکھے گی جو ذرا سی بات پہ چیخو پکار کرتے تھے. عمران خان کے دور میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ پکارتے تھے، آج کسی کو یہودی ایجنٹ نہیں کہہ رہے. آج سے بڑے خاموشی سے بیٹھے، کوئی ایک آدھ کسی نے ٹویٹ کر دیا، بس بات ختم. اور اس کے بعد جناب اس کے بعد کوئی بات نہیں کرنی، اس کے بعد کوئی دھرنا نہیں دینا. دھرنے ورنے صرف عمران خان کے خلاف دیے جاتے تھے. اور ابھی بھی میں مزے کی بات میں کروں کہ ابھی بھی وہ بات کر رہے ہیں، عمران خان کی ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں. ایک پرانا ٹویٹ عمران خان کا نکال رہے ہیں جس میں اس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. انہوں نے جو 2 اسٹیٹ سولوشن تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. جو ایک 1967 کے وقت کا جو 2 اسٹیٹ تھا، اس وقت فلسطین تھا، اس کی بات کی تھی. ابھی بھی عمران خان کی ویلیڈیشن ان کو چاہیے کسی بھی چیز کے لیے. اور جو جیل بیٹھا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، وہ ختم شد ہو گیا ہے. اس کو اتنا انہوں نے اس کی پارٹی کو اتنا ختم کر دیا کہ اب اپنی طرف سے یہ ختم کر چکے ہیں. ابھی بھی انہیں اسی کی ویلیڈیشن چاہیے. چھوڑ دو، آپ بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو. میں نے اسحاق ڈار کا بھی سنا، میں حیران رہ گئی ہوں سب لوگوں پہ، کس طرح کھلے عام اسرائیل کی سپورٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. افسوس.